تو یہ اصول یاد فرما لیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کے کلام ہونے پر خود دلیل قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا ہے کہ اس جیسی کتاب تم لاؤ۔ اگر اس جیسی کتاب انسان لے آئیں تو اس کا معنی یہ کتاب بھی انسان کی ہے، اور اس جیسی اگر کتاب انسان نہ لا سکیں تو اس کا معنی کہ یہ کتاب بھی انسان کی نہیں بلکہ یہ کتاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ جو محنت دنیا کے لیے کرتا ہے اللہ کچھ نہ کچھ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، تو جس سطح کی محنت کرے اسی سطح کی اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اتنی زیادہ دی ہے کہ جس کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چند پہلو عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک شخص جو مزدوری کرتا ہے اور روزانہ دن کو کما کر رات کو کھاتا ہے، اس کو روزانہ روٹی ملتی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اب یہ شخص اگر اللہ کے دین کی وجہ سے ایک دن مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک دن کا فاقہ کاٹنا پڑے تو واقعتاً قربانی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، وہ سال میں ایک دن بھی مزدوری نہ کرے پھر بھی روزانہ 3 ٹائم کھانا کھائے تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص جس کے پاس روزانہ 200 روپے ہوتے ہیں اور دین کے لیے قربانی دے اور ایک دن فاقہ کاٹ لے، قربانی تو اس کی بھی ہے، اور جس کی جیب میں کروڑوں روپیہ ہوں اگر وہ دین کی خاطر فاقہ کاٹے قربانی اس کی بھی ہے، لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس سائیکل ہے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے۔ اور ایک وہ شخص جو جب سے پیدا ہوا تب سے لینڈ کروزر سے نیچے سفر نہ کرے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے، لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اب یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ کے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہی انسان ان کو پتھر مارتا ہے اور برداشت فرما رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے دولت پیدا فرمائی ہے، اس کے گھر میں دولت نہیں، قربانی دے رہا ہے۔ وہ شخص کہ جس کے سبب سے خدا نے رزق پیدا فرمایا ہے، اس کے گھر میں 2 مہینے کا فاقہ چل رہا ہے، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ جب یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور جب یہ پس منظر نہیں ہوگا تو پھر بندہ کہتا ہے اگر آپ نے 2 دن فاقہ کاٹا ہے تو 10 دن تو میں نے بھی کاٹ لیا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ الیاذ باللہ، بہت بڑا فرق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قربانی ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی حیثیت ہونے کے باوجود، اور آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ سجدے میں ہیں تو کمر پہ اوجری رکھی جا رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں ہیں تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں تو لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں فرما رہے۔ اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے شخص کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دینے میں انتہا کی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں صلہ دینے میں بھی انتہا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سب سے بڑی ہے،
اللہ نے آپ کو اعزاز بھی سب سے بڑا دیا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بے جا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اگر آپ کو اللہ رب العزت عرش تک کا معراج کروا دیں، اللہ کا احسان بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ اور یہ اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ یقین فرمائیں وہ شخص جو دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، اگر اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دینا تو پھر گلے اور شکوے ختم ہو جاتے، پھر گلے نہیں رہتے، پھر بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا حق ہے، ان کو اعزاز ملنا چاہیے، ان کے پاس اور چیزیں آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، وہ کیا؟ معراج۔ معراج کا خلاصہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ اور پھر حتیم کعبہ سے عرش معلیٰ تک، یہ آپ کا طویل ترین سفر ہے، بڑے مختصر وقت میں بہت لمبا سفر ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی نے کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج والا واقعہ ہمارا اہل السنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معراج آپ کے اس جسم مبارک کو اللہ رب العزت نے کرایا، دنیا والے جسم کے ساتھ آپ نے یہ معراج فرمایا، ان کانوں دنیا والے جسمانی کانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی گفتگو سے سماعت فرمائی، اور دنیا والے جسم کی جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا آپ نے دیدار فرمایا ہے۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ معراج جسمانی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو دلائل سے سمجھنا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ جسمانی معراج کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو معراج جسمانی نہیں ہوا بلکہ آپ کو معراج روحانی ہوا ہے۔ معراج روحانی کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عالم خواب میں اللہ پاک نے یہ معراج کروایا ہے، سفر کروایا ہے، اور عرش تک لے کر گئے ہیں، گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا، آپ کے جسم نے نہیں بلکہ آپ کی روح مبارک نے۔ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوا ہے، آپ کے جسم مبارک نے یہ سفر فرمایا۔ اس پر دلائل تو میں دیتا ہوں، اصولی بات بھی اب ذہن میں رکھ لینا۔ یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، اس پر ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ واقعہ ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پہ لفظ عبد کو ذکر فرمایا، اور لفظ عبد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہیں کہتے، بلکہ لفظ عبد آپ کے اس جسم پر ہوتا ہے جس جسم کے ساتھ روح کا تعلق۔ تو بعبدہ ہی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا۔ دوسری دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج براق پر سوار ہو کے ہوا ہے، اور براق پر سوار ہونا یہ خاصہ روح کا نہیں ہے، یہ خاصہ جسم کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا معراج جسمانی تھا۔ دلیل نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو کفار مکہ نے انکار کیا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کو بہت عجیب سمجھا ہے، اور بہت عجیب تبھی سمجھا جاتا ہے جب آپ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ میرا جسم کیا ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ فرماتے میں سویا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب پر تو کسی کو اعتراض ہوتا ہی نہیں۔
آپ میں سے کوئی بندہ آنکھ لگ جائے اور ساتھ والا ساتھی اس کو اٹھائے اور وہ یہ کہ یار تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو بھی خواب مدینہ پاک گیا تھا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اگر کہہ دیا یار تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو مدینہ پاک بیٹھا ہوا تھا، سب مذاق اڑائیں گے، یار کیسی بات تو کرتا ہے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہوتا کہ میں خواب کی حالت میں گیا ہوں، مشرکین مکہ اعتراض نہ کرتے۔ مشرکین مکہ کا انکار خواب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کے جسمانی اقرار کی وجہ سے تھا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات جو بنیادی ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور پاک یہ دعویٰ کریں کہ میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا مدینہ گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں سدرۃ المنتہا گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا نبیوں کا امام بنا ہوں، تو یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے، کیوں خواب میں اتنا لمبا سفر تھوڑی دیر میں کرنا اور خواب میں نبیوں کا امام بن جانا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ بنتا ہی تب ہے جب خواب نہ بلکہ آپ کے یہ جسم کے ساتھ اس واقعہ کا تعلق ہو۔ اور دوسری بات یہ آپ کا اعزاز ہے، اس کو سمجھیں۔ اعزاز کس بنیاد پر ہے کہ جتنی بڑی کوئی شخص قربانی دیتا ہے اتنی ہی اس کو عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ سجدے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے کمر مبارک پہ اوجری لادی جا رہی ہے، یہ روح سجدہ کر رہی تھی، جسم کر رہا تھا؟ یہ جو مدینہ مکہ مکرمہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے سامنے کانٹے بچھا رہے ہیں، تو یہ پاؤں جسم کے چل رہے تھے، روح چل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف گئے ہیں اور دشمنان دین نے پتھر مارے اور آپ کا خون نکلا ہے، تو یہ خون روح سے نکلا ہے، جسم سے نکلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک خاص وادی میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ ہوا، تو یہ بائیکاٹ آپ کے جسم کا ہو رہا تھا، روح کا ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غمخوار تھی، اور جب ان کا انتقال ہو آپ کو دکھ محسوس ہوا، تو حضرت خدیجہ کا تعلق حضور پاک سے جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ جسمانی تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے خدمت بھی کرتی تھی، اور خدمت آپ کے بدن مبارک کی ہوتی تھی، اور ان کے جانے پر آپ کے بدن مبارک کو صدمہ بھی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے۔ روحانی تکلیف ضرور ہے، لیکن اصل ساری تکالیف جسم برداشت کر رہا ہے، تو پھر اعزاز بھی جسم کا ہونا چاہیے نا۔ تو تکالیف مشقت برداشت کرے جسم اور خواب میں مزے کرتی رہے روح، تو جسم کو اعزاز تو پھر نہ ہوا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اعزاز کب ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا کب ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو یہ دھوکہ دے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی تھا، آپ کی روح بھی تھی، روحانی طور پر آپ عرش پہ گئے ہیں۔ کوئی بندہ روحانی طور پر تو کبھی عرش پہ بھی نہیں گیا، اعزاز تو آپ کا پھر بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، اعزاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے آدمی جس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے اس کو عزت ان کے سامنے دو۔ توجہ رکھنا، جس کی وجہ سے جس کے سامنے تکلیف اٹھائیں تو عزت اس کو ان کے سامنے دو، اس کو کہتے ہیں اعزاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں روح نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ کا جسم مبارک نظر آ رہا ہے۔ اب نظر آ رہا ہے جسم، قربانی دے رہا ہے جسم، لڑائی ہو رہی ہے مشرکین کی آپ کے جسم سے۔ اب اگر آپ کی روح کو اعزاز مل بھی جائے جس کا کسی کو علم میں بھی نہ آئے، تو یہ اعزاز نہیں ہوگا۔ اعزاز تب ہوگا کہ جن کے سامنے جو جسم ڈٹا ہوا ہے، عزت اس جسم کی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ جو اللہ کے لیے جسم قربانی دیتا ہے، اللہ دنیا میں اس جسم کو اس طرح اعزاز سے نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، آپ کا معراج روحانی نہیں تھا۔ بعض لوگ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک پیش فرما دیتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، مکہ مکرمہ جب آپ کی آخری سال چل رہے ہیں، اور ان کی رخصتی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں۔
اب امی عائشہ حضور کی بیوی بن کر حضور کے گھر آئی ہیں مدینہ میں، اور معراج ہو رہا ہے مکہ میں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور کا معراج روحانی ہے۔ اب امی عائشہ تو حضور کے گھر مدینہ میں آ رہی ہیں، اور واقعہ مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ کا ہے۔ اس وقت امی عائشہ بہت چھوٹی عمر کی ہیں، حضور کے گھر میں آئی نہیں ہیں، تو امی عائشہ کس معراج کی بات فرما رہی ہیں؟ یہ روحانی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو معراج مکہ میں تھا امی عائشہ اس کی بات نہیں کر رہی، جو امی عائشہ نے معراج دیکھا حضور کے گھر میں وہ مدینہ میں تھا، اس کی بات فرما رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 2 مرتبہ ہے۔ ایک آپ کا معراج جسمانی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک معراج روحانی ہے خواب والا جو کہ مدینہ منورہ میں۔ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے اللہ توفیق دیتا کسی کو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے، مکہ مکرمہ دیکھ آیا، اب واپس آیا تو کہتے ہیں استاد جی خواب آئی، یہ دل نہیں لگتا، رات ستا تو پھر مکہ پہنچ گیا، رات سویا تو پھر مکہ پہنچ گیا تھا، بس ایسا مکہ یاد آ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں بھائی، 1 مہینہ پہلے اس کا جسم گیا تھا، مہینے بعد روح چلی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جسمانی معراج فرما لیا، مدینہ منورہ میں تو روحانی معراج پھر ہو گیا، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعجاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا واقعہ ذکر فرمایا تو قرآن کریم 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی، بعبدہ اپنے بندے کو، من المسجد الحرام مکہ مکرمہ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی بیت المقدس تک، کیوں؟ لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، اللہ رب العزت دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، بعبدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں اللہ رب العزت نے برسول ہی بھی نہیں فرمایا، بنبی بھی نہیں فرمایا، بلکہ بعبدہ ہی فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد ہی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ صفاتی نام ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، سراج ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، کئی نام ہیں آپ کے، اور آپ کی صفات ہے کئی، لیکن ان تمام صفات میں سے صفت عبدیت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی نہیں، بنور ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو بعبدہ ہی۔ یہ صفت عبدیت اس موقع پر اللہ رب العزت نے کیوں ذکر فرمائی ہے؟ اس پر مختلف حضرات نے مختلف کلام فرمائے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق دلائل فرمائے ہیں۔ مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ذکر فرمایا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، ان صفات میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ صفت عبدیت تھی۔ خود آپ کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا صفت عبدیت، تو جو صفت آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی نا، اللہ نے واقعہ معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے تشریف رکھتے تو آپ ایسے بیٹھتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوتا ہے، اور حضور خود فرماتے کہ میں عبد ہوں اور میرا جی چاہتا ہے میں ایسے کھاؤں جیسے عبد اور غلام کھاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اس انداز میں کھانا کھانا کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہے عبدیت۔ دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کھانے کا محتاج ہے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ خود کو کھانے کی طرف یہ رغبت والا سمجھتا ہے، یہ عبدیت ہے۔ ایک تو آپ کو عبدیت کی صفت پسند تھی،
اس لیے اللہ رب العزت نے عبدہ یہ ذکر فرمایا۔ دوسری بات مولانا کاندھری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے، ایک ہے رسالت اور ایک ہے عبدیت۔ رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر خالق سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے، اور خالق کے پیغام کی جگہ محل امر یہ اوپر ہے، اور جس مخلوق کے لیے پیغام آتا ہے مخلوق نیچے ہے۔ تو رسالت میں اوپر سے نیچے کی طرف پیغامات آتے ہیں، اور اب جو معراج تھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں تھا۔ معراج کہتے ہیں عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ عرجہ یارج عروجن کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور سیڑھی یہ آلہ ہے چڑھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہاں معراج میں اوپر سے نیچے نہیں آنا بلکہ نیچے سے اوپر جانا ہے۔ تو رسالت میں پیغام اوپر سے نیچے آتا ہے، اور عبدیت میں عبد کے جو احکام، عبد کے اعمال ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا تھا اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر، اور یہ عبدیت ہے، اس لیے یہاں پر برسول نہیں فرمایا بلکہ عبد ہی فرمایا ہے۔ اور تیسری وجہ جو مولانا ادریس کاندھری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا عجیب تھا کہ آپ کا معتقد خام خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ہونے کے باوجود مزید آپ کا عاشق بنتا ہے، تو ظاہری خدشہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر وقت میں اتنا طویل سفر دیکھنے کے بعد کہ آپ کی پوجا کرنے کی تیاری شروع نہ کر دے کہ حضور تو اتنے بڑے ہیں، ان کو پوجنا چاہیے، اتنے بڑے ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی فرشتے کو پوجتا تھا، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، اور کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی بت بنا کے پوجتا ہے۔ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوجنا شروع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظمت والا واقعہ سننے اور دیکھنے کے بعد کوئی بندہ حضور کو معبود سمجھ کر پوجنا نہ شروع کر دے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنا بڑا ہونے کے باوجود میرا محمد معبود نہیں بنتا، عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں بن جاتا، عبد ہی رہتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معبودیت نہ آ جائے بلکہ شان عبدیت برقرار رہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کی ایک توجیہ جو میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ سنیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر عبدی کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ضابطہ کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ جتنی عاجزی اختیار کر لے گا اللہ اتنی بلندی عطا فرمائیں گے، جتنا جھکے گا اللہ اتنا اٹھائیں گے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تواضع کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق تواضع فرمائی ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، آپ نے شان کے مطابق تواضع اختیار فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہونے کے باوجود آپ نے عاجزی کرنے میں انتہا کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلندیاں دینے میں انتہا کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی بڑا نہیں، باوجود اس کے کہ آپ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے تھے، لیکن آپ نے اپنے معاملات میں اس طرح زندگی گزاری ہے کہ جیسے کوئی بندہ سب سے چھوٹا ہو۔ اس سے زیادہ زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں کپڑا ڈالتا ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ نے واپس کیوں نہیں کیا، اور صحابی آگے بڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نا لصاحب الحق مقال، جس شخص نے لینا ہوتا ہے نا اس کو بات کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہو۔ کسی آدمی کی دنیا میں تھوڑی سی بھی حیثیت ہو وہ اس بات کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب وجود کائنات ہیں، اور آپ کی خاطر خدا نے کل جہان کو پیدا فرمایا ہے، اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے اتنا اپنے مقام کے مطابق کتنے بڑے تھے، لیکن آپ نے کس طرح خیال فرمایا ہے؟ آپ مدینہ منورہ گزر رہے ہیں، ایک خاتون آپ سے کہتی ہے کہ میں نے مسئلہ ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں بیٹھ کے سن لیا۔ تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے تو وہ بندہ اتنی بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور آپ کا مقام دیکھیں اور آپ امت کی رعایت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رعایت دیکھیں۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں، آپ کائنات میں اللہ کے بعد چونکہ سب سے بڑے تھے، اور سب سے بڑے ہو کر آپ نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے مل لیتا، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے بات پوچھ لیتا، چھوٹے سے چھوٹے بھی آپ تک رسائی ہوتی، یعنی اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے تواضع میں انتہا کر دی ہے، چھوٹا بن کر دکھانے میں انتہا کر دی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو بلندیاں دینے میں بھی انتہا کر دی ہے۔ حضور پر اگر تواضع کی انتہا ہے تو عرش پر پھر اللہ کی عرفت کی بھی انتہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ میں نے پیغمبر کو کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش والا اور سب سے اعلیٰ مقام اپنے دیدار گفتگو والا عطا فرمایا، اس کی وجہ انہیں عبدیت میں انتہا کر دی ہے، اور ہم نے آپ کے کمالات دینے میں انتہا کر دی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بلندیاں عطا کی جائیں، بعبدہ عبدیت اختیار کرنا تمہارے ذمہ ہے، اور عفت عطا فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بعبدہ فرما کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارے یہاں مہمانات آتے رہتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں کچھ مہمان تشریف لائے تھے، کچھ کراچی کے تھے، کچھ کوئٹہ کے تھے، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی، شاید وہ تشریف لے گئے ہیں، ان نے جانا تھا، ان کا سفر تھا، تو ان کا مجھے فون آیا صبح کہ ہم 9 بجے پہنچیں گے اور ناشتہ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 9 بجے نہیں آئے، لیکن ہمارا ناشتہ تیار تھا، ان کو آنے میں 11:30 2.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ تو میں نے پھر بھائی خبیب سے کہا بھی ناشتہ لگا ہے، مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں، اب میں نے مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں 12 بجے لیٹ ہوگا، زور کے بعد پھر میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ خیر وہ تشریف لائے، کھانا کھایا، 4:30 بجے میں نے پھر چائے پلائی، بیٹھے رہے۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، وقت آپ نے دیا ہے تو وقت کی پابندی آپ کو کرنی چاہیے تھی نا۔ ہمارے ہاں تو 9 کا معنی 9 ہی ہے، ہمارے 9 کا معنی 11 نہیں ہے، آپ نے 9 فرمایا، ہمارے ہاں ناشتہ 9 بجے لگ گیا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر میں نہ ملتا تو آپ نے کہنا تھا کہ مولانا صاحب کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنی دور سے آئے اور ملاقات نہیں کی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 2.5 گھنٹے اس کو انتظار کرائی ہے اور قصور ہمارا ہے۔ یہ تو خیر ویسے میں سمجھا رہا تھا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں ایک بات آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، وہ چونکہ علماء تھے، کام کر رہے تھے، اور میں نے کہا مستقبل میں شاید اللہ آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو سفر کر کے مدینہ منورہ گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہوں اور پھر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی ہو کہ حضور پاک بہت مصروف ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی میرا حلقہ بہت چھوٹا ہے، آپ کا حلقہ بہت چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، یہ آپ کی باہر کی زندگی ہے، اور گھر آپ کا ایک گھر نہیں ہے، آپ کے 9 گھر ہیں۔ ایک شخص جس کی 9 بیویاں ہوں، 9 اس کے گھر ہوں، اور پوری انسانیت کا نبی ہو، بتائیں وہ کتنا مصروف ہوگا۔ لیکن کوئی مدینہ آ جائے اور پھر ملاقات نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے آدمی کو وقت دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے آدمی کو۔ اور آج ہمارے ہاں بڑا بننے کا طریقہ ہی یہ ہے، لوگ آئیں ملاقات نہ کرو، لوگ فون کریں سننا چھوڑ دو، لوگ قریب آئیں ان کو دھتکار دو، لوگ سمجھیں کہ جی بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کو خط نہیں لکھا جا سکتا، اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اس سے مسافہ نہیں ہوتا، اس سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا ہو کر بہت بڑا بننے کی کوشش ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین ام ہانی کے گھر آئے اور دروازے سے نہیں، ام ہانی گھر کی چھت پھٹی اور آپ چھت سے گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد سوئے ہوئے تھے، آپ کو اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کے آپ کو لے گئے حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ آپ پھر وہاں سے اٹھایا اور پھر لے گئے بیر زمزم کا کنواں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، شق کیا، آپ کا قلب مبارک باہر نکالا، جنت سے سونے کا تشت لائے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے صاف کیا، پھر انوار، علوم، حکمتوں سے سین کو بھر دیا دل کو، پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، جبرائیل امین نے آپ کی رکاب کو تھاما ہے اور میکائیل نے آپ کی براق کی لگام کو پکڑا ہے، اور آپ کا سفر معراج کا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو کتنا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر شروع ہوا ام ہانی کے گھر سے، لیکن ام ہانی کے گھر سے آپ ڈائریکٹ اوپر نہیں گئے، بلکہ ام ہانی کے گھر سے پہلے آپ کو لایا گیا کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوا اور عرش پہ جا کے ختم ہوا۔ اور میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، ام ہانی کے گھر کی بجائے کعبہ سے ابتدا اور عرش پہ سفر کی انتہا، یہ کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین پر جتنے مکانات ہیں ان مکانات میں سب سے پہلا مکان یہ کعبہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں اوپر 7 آسمان ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر 7 آسمانوں کو کرسی نے گھیرا ہے۔ اس کے بعد وکان عرش علی الماء، اس کرسی پر سمندر، پانی، اور پانی پر خدا کا عرش۔ تو کعبہ یہ مکان اول ہے اور عرش مکان آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کی ابتدا کعبہ سے ہے جو مکان اول ہے، اور اس کی انتہا عرش پر ہے جو کہ مکان آخر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح مکانات کی ابتدا کعبہ سے ہے اور مکانات کی انتہا عرش ہے، تو مقامات کی ابتدا حضور سے ہے اور مقامات کی انتہا حضور پر ہے۔ مکانات کی انتہا عرش پہ ہوتی ہے اور مقامات کی انتہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے چلے ہیں اور عرش پہ گئے ہیں۔ پھر کعبہ کے 2 حصے ہیں، ایک کعبہ کا حصہ ہے جو چھتا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، اوپر کالے رنگ کا غلاف ہے، اور ایک کعبہ کا حصہ ہے جو خالی ہے، آدمی کے قد کے برابر سفید دیوار ہے سنگ مرمر کی، اور اس میں ایک راستہ نکلنے کا، ایک باہر کا ہے، اور یہ جگہ تو جو چھتا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کعبہ، اور جو چھتا ہوا نہیں اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ ہیں یہ دونوں کعبہ، ہیں یہ دونوں قبلہ، ان میں سے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا وہ کعبہ کی طرف ہی ہے۔ اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں تو گویا آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایسے ہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کے سفر کا آغاز ہوا تو آپ کعبہ کے اس حصہ سے نہیں گئے جو چھتا ہوا ہے، بلکہ اس حصہ سے گئے ہیں جو کہ کھلا ہوا ہے۔ یہ امت کے 99% غریب طبقے کی ترجمانی ہے کہ کعبہ کا وہ حصہ جو چھتا ہوا ہے، آپ اس میں داخل ہونا چاہیں نا تو آدمی کے قد سے اوپر دہلیز ہے، سیڑھی لگتی ہے دہلیز پہ جانے کے لیے، اور پھر دروازہ ہے، پھر اندر جانا پڑتا ہے، سیڑھی کے بغیر آپ کعبے کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہاں کون جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، صدر، وزیر اعظم، کوئی پروٹوکول والے لوگ جائیں گے، عام بندہ نہیں جاتا۔ اگر اللہ کے نبی کعبہ کے اس حصہ سے جاتے جو چھتا ہوا ہے تو ہم جیسے امتی کی حسرت ہی رہ جاتی، کبھی ہم بھی وہ جگہ دیکھیں گے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اللہ نے اس کی بجائے اس کھلے ہوئے حصے حتیم کعبہ سے
آپ کو معراج کا سفر شروع کرایا تاکہ اس امت کا غریب سے غریب آدمی جب چاہے مکہ میں اس جگہ کو جا کر دیکھ سکتا ہے، وہاں دور کا نفل پڑھ سکتا ہے جہاں سے اللہ کے نبی معراج کے لیے عرش پہ گئے تھے۔ اب بتاؤ ہمارا کتنا اللہ پاک نے خیال فرمایا ہے اور کتنا ہمارے اوپر کرم کیا کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے، اب زمزم کے میں بڑی شارٹ کٹ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم باتیں میں نے وہ سمجھانی ہیں۔ زمزم کے پانی سے آپ کا سینہ قلب مبارک دھویا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشر الطیب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے کہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ باطنی غسل ہوا ہے، باطنی، کیونکہ حضور کا سفر ہو رہا ہے نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں جانا ہے، مہمان بن کے جانا ہے۔ اب آپ کا جو سفر ہے یہ سفر تو جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو تحفے ہیں وہ سب روحانی ملنے ہیں، روحانیات کے تحفے ہیں، تو آپ کو روحانی طور پر قلب اطہر دھو کے مزید اگلے سفر کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ کے قلب اطہر کو دھونا، یہ یاد رکھنا، پاک کرنے کے لیے نہیں ہے، مزید صاف کرنے کے لیے ہے۔ پاک کرنا اور ہوتا ہے اور مزید صاف کرنا اور ہوتا ہے۔ مسجد کا ممبر آپ جمعے کے دن صاف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ممبر ناپاک ہوتا ہے، پاک تو پہلے سے ہوتا ہے، کپڑا مار کے تھوڑا سا مزید صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پاک تو ہے، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے، معصوم ہیں آپ، لیکن مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے خالص روحانی ماحول میں لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ براق پر بیٹھے، آپ کا سفر شروع ہوا، تو جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے براق کی جو رکاب ہے یہ جبرائیل امین نے تھامی ہے، اور براق کی جو لگام ہے وہ میکائیل نے پکڑی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں تعریف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو اور کوئی شخص اس کو بڑا سمجھ کے اس کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو خدمت سے روکنا نہیں چاہیے، اس سے اس کی دلداری ہوتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب آپ کو ان کی رکاب نہ تھامے تو براق نے دوڑ جانا ہے، آپ لگام نہ پکڑے تو براق نے کہاں جانا ہے؟ حضور کا تو اعجاز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے جبرائیل امین آپ کے براق کی رکاب تھام رہے ہیں اور میکائیل آپ کے براق کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ تھانوی فرماتا ہے جب کوئی آدمی بڑا ہو اور اس سے چھوٹے اس کی خدمت کرنا چاہیں اور اس خدمت سے ان کا دل بڑھتا ہو تو ان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ خدمت کی اجازت دینی چاہیے۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو مطالعے کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب مجھ پر یہ بات اب کھلی ہے کہ حضرت تھانوی کی بات پڑھنے کے بعد کہ ہمارے مشائخ بڑے جب ان کے مرید، ان کے شاگرد، ان کی اولاد خدمت کرے تو وہ بیٹھ کر اپنے پاؤں کیوں دبواتے رہتے ہیں، وہ خدمت کیوں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمائیں، جب مطالعے میں ایسی چیزیں آتی جائیں نا پھر آدمی کے اندر عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ آدمی کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اس پر آدمی کا علم بڑھے یا نہ بڑھے لیکن اپنے اوپر جہالت اپنی ضرور کھلتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ جو صالح عالم ہو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، متواضع ہو، صاحب حق ہو، جب اس کا مطالعہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اس مطالعے پر فخر نہیں کرتا کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں، اس پر اس کی جہالت مزید کھلتی ہے کہ میں جاہل تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چل گیا ہے۔ جب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک علوم میں مزید برکتیں عطا فرما دیتے۔